پولنگ کے دن شام 5 بجے زمرک خان کی قیادت میں مسلح لوگ آتشی غیر قانونی اسلحے سے لیس سینکڑوں لوگ RO اور DRO کے دفتر پر قابض ہو گئے تھے. ڈے 1 سے آپ تو ابھی سے بات کر رہے ہیں، ہم پچھلے 35 سال سے ڈرگ مافیا کے خلاف ایک جنگ میں مصروف ہیں. 30 اپریل کو RO کی جانب سے پہلے فارم 47 جاری کیا گیا اور پھر 22 اپریل کو دوسرا فارم 47 جاری کیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ نتائج کو پہلے ہی مرتب کر چکے تھے. اب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انتظامیہ بے بس تھی، لیکن انتظامیہ نے اس میں اپنا کوئی رول ادا نہیں کیا، اپنا کوئی ذمہ نہیں سمجھی، نہ اپنی کوئی دلچسپی اس میں ظاہر کی. معزز صافی حضرات، سب سے پہلے میں آپ کا دل سے مشکور ہوں کہ پارٹی کے مختصر نوٹس پر آپ نے اس پریس کانفرنس میں شرکت کی، ہمارا حوصلہ افزائی کی، اور میں امید کرتا ہوں کہ 21 اپریل کو ہمارے خلاف ہونے والے سازش سے اور دھوکے سے آپ ملک کے تمام عوام کو آگاہ کریں گے. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پارٹی ملک کے آئینی، سیاسی اور جمہوری جدوجہد میں صف اول کا کردار ادا کرتی رہی ہے. ہماری سیاسی، جمہوری، آئینی جدوجہد کی جو سزا ہم بھگت رہے ہیں، ایک مرتبہ پھر 50 کے صوبائی انتخابات میں ہمیں اور ہمارے عوام کو اس سزا کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. سپریم کورٹ کے حکم کے پر الکا PB50 میں دوبارہ الیکشن کا حکم صادر فرمایا گیا تھا. پچھلی بار الیکشن میں بے پناہ دھاندلی کی گئی تھی. میں نے پہلے دن ہی تحریری درخواست چیف الیکشن کمشنر بلوچستان اور چیف سیکرٹری بلوچستان کو پیش کی تھی، جس میں نے استدعا کی تھی کہ الکا PB50 کے الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی، ان کے دیگر اسباب کے علاوہ ایک مسئلہ مقامی انتظامیہ کا پولنگ اسٹیشن میں ذمہ داریاں سونپنے کو بتایا گیا تھا، اور میں نے یہ استدعا کی تھی کہ ہمیں پولنگ عملہ اور سیکورٹی کے پرسنل باہر کے اضلاع سے فراہم کیے جائیں. ہماری سطح پر صرف RO کا تبادلہ ہوا تھا. الیکشن کمشنر بلوچستان کی جانب سے نئے RO کی تقرری اور RO نے پہلے دن ہی سے تقریباً تمام عملہ مخالف امیدوار زمرک خان کے کہنے پر اور ان کے حامیوں کو لگایا گیا. اور 20 اپریل کو رات کے مجھے پتہ چلا کہ پولنگ اسٹیشن پولنگ نمبر 72 گورنمنٹ پرائمری اسکول کسادوزے کمبائنڈ، پولنگ نمبر 96 گورنمنٹ ہائی اسکول نورک مل، پولنگ نمبر 97 RHC نورک سلیمان خیل، پولنگ نمبر 99 گورنمنٹ گرلز نورک اسکول نورک سلیمان خیل، اور پولنگ اسٹیشن نمبر 50 گورنمنٹ پرائمری اسکول پیری احمد بکرزئی ارمبئی کا کوزے کے عملے کو بما پولنگ کے سامان کے اغوا کیا گیا ہے. رات 2 بجے میں نے چیف الیکشن کمیشن پاکستان اسلام آباد، چیف الیکشن کمشنر بلوچستان، چیف الیکشن کمشنر کوئٹہ ڈویژن، RO اور DRO کو تحریری طور پر آگاہ کیا کہ پولنگ اسٹیشن کا عملہ اغوا ہو چکا ہے. الیکشن کی شفافیت کے لیے ان کو بازیاب کرانا آپ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے. اسی طرح میں نے تحریری طور پر RO اور DRO کو آگاہ کیا، جبکہ پارٹی کے ذمہ دار اراکین میرے تحریری استدعا 21 اپریل کو چیف سیکرٹری بلوچستان، سیکرٹری داخلہ، کمشنر کوئٹہ، چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان اسلام آباد اور چیف الیکشن کمشنر اسلام آباد کو بلوچستان کو پہنچاتے رہے. ان کی باقاعدہ ریسیونگ بھی لیتے رہے، جن کی کاپیاں ہمارے پاس موجود ہیں. اس کے علاوہ چیف الیکشن اسلام آباد کو ہم نے ای میل بھی کی اور ان کے واٹس ایپ نمبر پہ بھی ان شکایات کا اندراج کرایا. معزز صافی حضرات، الیکشن کمیشن آف پاکستان اسلام آباد، چیف الیکشن کمشنر بلوچستان، چیف سیکرٹری بلوچستان، سیکرٹری داخلہ و قبائلی امور بلوچستان، کمشنر کوئٹہ ڈویژن، ضلع انتظامیہ کے سربراہ، ڈپٹی کمشنر، DRO اور RO، ان تمام
اطلاعات کے باوجود مذکورہ پولنگ اسٹیشن کے عملے کو بازیاب کرانے میں ناکام رہے اور ان پولنگ اسٹیشنز پر کوئی الیکشن نہیں ہو سکا، لیکن رات گئے مذکورہ 12 پولنگ اسٹیشنز کے پریزائڈنگ افسر حاضر ہوتے رہے اور اپنا جعلی 45 نمبر فارم آر او کو جمع کراتے رہے اور آر او اس کو قبول کرتے رہے۔ معزز صافی حضرات، تقریباً پولنگ اسٹیشن جن میں چند ایک کے فارم 45 پریزائڈنگ افسر کی جانب سے لکھ کر دیا گیا تھا کہ پولنگ کے ٹوٹل ووٹ کے مطابق کاپیاں اجرا کی جاتی ہیں، لیکن تمام پولنگ اسٹیشن میں 2 سے 4 کاپیاں غائب تھیں اور اس کا اظہار کچھ پریزائڈنگ افسران ہمارے پولنگ ایجنٹس کو دے چکے ہیں۔ کچھ پولنگ ایسے تھے جس میں جہاں دن 12 بجے تک عملہ نہیں پہنچ سکا تھا، اور اس کے علاوہ بدوان پولنگ اسٹیشن پر میرے مخالف امیدوار زمرک خان کے مسلح لوگ قبضے میں لے چکے تھے، جس کی تحریری اطلاع میں نے آر او اور ڈی آر او اور پارٹی کے مرکزی جنرل سیکرٹری عبدالرحیم زیارتوال نے پریس کانفرنس مورخہ 21 اپریل کو نشاندہی کی تھی، لیکن انتظامیہ مسلح لوگوں سے پولنگ اسٹیشن کو آزاد کرانے میں ناکام رہے اور اخباری بیانات بھی پارٹی کی جانب سے شائع کیے گئے جو ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ پولنگ کے دن شام 5 بجے زمرک خان کی قیادت میں مسلح لوگ آتشی غیر قانونی اسلحے سے لیس سینکڑوں لوگ آر او اور ڈی آر او کے دفتر پر قابض ہو گئے تھے اور ساتھ ہی ان کے دفتر کو جاتے ہوئے شاہراہ اور مین ہائی وے پر ان کے مسلح لوگوں نے الیکشن کا نتائج لانے والے عملے کو بزر بندوق روکے رکھا اور خود مجھے اور میری پارٹی کے سیاسی کارکنوں کو آر او اور ڈی آر او کے دفتر جانے سے روک دیا گیا، جس کی تحریری اطلاع میں مسلسل حکومتی انتظامیہ، چیف سیکرٹری، الیکشن کمشنر، ضلع انتظامیہ، ڈی آر او اور آر اوز کو پہنچاتا رہا اور رات 9 بجے تک نیشنل ہائی وے روڈ اور آر او اور ڈی آر او کے دفتر کے شاہراہ ان کے مسلح لوگوں کے قبضے میں رہی اور حکومت دونوں شاہراہوں کو کھولنے میں ناکام رہی اور میرے مخالف امیدوار زمرک خان اشرفزئی 4 گھنٹے آر او اور ڈی آر او دفتر کے اندر پریزائڈنگ افسران ان کے حقیقی 45 کو جعلی دھوکہ دہی کے فارم 45 میں تبدیل کرتے رہے اور آخرکار جب عوامی ریلی نے ان کے رکاوٹوں اور بندھنوں کو توڑا اور آر او اور ڈی آر او کے دفتر پہنچ گئے، لیکن اس وقت تک میرے مخالف امیدوار زمرک خان اشرفزئی زر اور زور سے نتائج کو تبدیل کر چکے تھے، جبکہ 21 اپریل کو آر او کی جانب سے پہلے فارم 47 جاری کیا گیا اور پھر 22 اپریل کو دوسرا فارم 47 جاری کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ نتائج کو پہلے ہی مرتب کر چکے تھے۔ یہ تمام تر انتخابات الیکشن ایکٹ 2017 اور الیکشن رولز 2017 کی صریحاً خلاف ورزی آر او اور ڈی آر او کی ممانعت سے کی گئی۔ اسی طرح فارم 47 الیکشن کے دن یعنی مورخہ 21 اپریل 2024 کو کیسے جاری ہو سکتا ہے؟ معزز صافی حضرات، حلقہ پی بی 50 میں پریزائڈنگ افسران کی جانب سے جاری کردہ فارم 45 کے مطابق، جن میں غبزیوں کے 12 پولنگ اسٹیشنز اور پیر رضویوں کے 6 سے 7 پولنگ اسٹیشن کے من پسند فارم 45 کے ہوتے ہوئے میں نے 66,310 ووٹ اور میرے مخالف امیدوار نے 51,904 ووٹ حاصل کیے تھے۔ ان میں وہ 5 پولنگ اسٹیشن بھی شامل ہیں جن کے عملے کو زبردستی اغوا کیا گیا تھا۔ انتظامیہ عملے کو بازیاب کرانے میں ناکام رہی اور رات کو انہی پولنگ اسٹیشنز کے پریزائڈنگ افسران دیدہ دلیریز کے ساتھ جعلی فارم 45 جمع کراتے رہے، جن میں زمرک خان نے 4,144 ووٹ دیے۔ ان کے من پسند فارم 45 کے مطابق میری لیڈ 14,406 تھی۔ معزز صافی حضرات،
صوبے کے تمام انتظامیہ، الیکشن کمیشن آف پاکستان، چیف الیکشن کمشنر بلوچستان اور ضلع انتظامیہ صورتحال کو کنٹرول کرنے میں مکمل ناکام رہے۔ اسی طرح الیکشن کی شفافیت مکمل طور پر پائمال ہو گیا ہے اور میری جیت کو ہار میں تبدیل کرنے کا منصوبہ تمام صوبے کے سامنے تشزبان ہو چکا ہے، اور میں یہ اظہار کرنے میں حق بجانب ہوں گا کہ میں حلقہ PB50 کے نتائج کو مکمل طور پر مسترد کرتا ہوں اور یہ الیکشن کے حلقے کے عوام کی حق رہدہی سے کھلی مذاق گردانتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں کہ اصل 45 نمبر فارم کے مطابق میری کامیابی کا اعلان کیا جائے اور دھوکہ دہی اور بونڈے طریقے سے نتائج تبدیل کرنے کا وتیرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے، اور اسی طرح انتظامیہ اور پولنگ اسٹیشنز کا وہ عملہ جو دروغ گوئی، غلط بیانی، دھوکہ دہی کے مرتکب ہیں، ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے اور زر اور زور کی بنیاد پر عوام کے رائے دہی کے ساتھ سنگین مذاق آئین پاکستان اور ملک کے مروجہ قوانین کے تحت ان کے خلاف کارروائی ہو، تاکہ آئندہ کوئی بھی انتظامی افسر اس قسم کی زر اور زور کے بنیاد پر عوام کے رائے دہی کے ساتھ سنگین مذاق کی جرات نہ کر سکے۔ معزز صافی حضرات، میں حلقہ PB50 کے عوام کا، جنہوں نے پشتونخوا میں عوام پارٹی کی قومی سیاسی جمہوری اور خصوصاً آئین کی بالادستی جمہور کی حکمرانی کے لیے اپنی قوم دوستی جمہوریت پسندی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے عوام کے مسائل کو ان کے دہلیز پر حل کرنے کے لیے پارٹی امیدوار کے حق میں اپنے رائے دہی کا استعمال کیا، ان تمام لوگوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پارٹی پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا، اور پارٹی کے تمام کارکنوں کو تعریف تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے انتہائی جرات مندانہ انداز میں انتخابات کے دن خوف و ہراس پھیلانے والے جدید اسلحے سے مسلح عناصر کے دباؤ کو مسترد کرتے ہوئے پرامن انداز میں انتخابی عمل کو پائے تکمیل تک پہنچایا اور اپنے ووٹرز کو گھروں سے نکالنے میں کامیابی حاصل کی۔ میں اپنے حلقے کے عوام اور پارٹی کارکنوں، بہن بھاؤں، ہمدردوں اور حمایت کرنے والوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے 45 نمبر فارم کے تحت بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی ہے۔ معزز صافی حضرات، پریس کانفرنس کے اختتام پر ایک بار پھر میں آپ تمام صحافیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ استدعا کرتا ہوں کہ پرنٹ، الیکٹرانک میڈیا، ریڈیوز، سوشل میڈیا کے نمائندگان، کیمرہ مین، رپورٹرز اس پریس کانفرنس کو بھرپور کوریج دیں گے اور آئین کی بالادستی، جمہور کی حکمرانی، پارلیمنٹ کی خود مختاری، قوموں کی برابری پر مبنی حقیقی فیڈریشن کے قیام، عدلیہ اور میڈیا کی آزادی، سماجی عدل اور انصاف کے لیے پارٹی کی جاری جدوجہد میں اپنا مثبت اور تعمیری کردار ادا کرتے رہیں گے۔ اور ہماری آخری امید بھی آپ لوگ ہی ہے، کیونکہ جس انداز میں اسٹیٹ کو چلایا جا رہا ہے، اس میں میڈیا پہ دباؤ، سیاسی جمہوری پارٹیوں پہ دباؤ، اس پہ آپ ہماری آخری امید ہے کہ ہماری آواز آپ عوام تک پہنچا سکیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ایک جمہوری اور سیاسی پارٹی ہیں۔ ہم ہر حال میں جس طریقے سے بھی ہو الیکشن میں اپنا حصہ لینا اپنا حق سمجھتے ہیں اور اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، چاہے وہاں پہ انتظامیہ کتنی بھی جانبدار ہو، کتنا بھی ہو، اس میں ہم ایک الیکشن پروسیس میں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ اس میں حصہ لے سکیں۔ جمعیت علماء اسلام نے اسی بات پہ الیکشن جو تھے اس کا بائیکاٹ کر دیا کہ ان کو اس بات کا یقین نہیں تھا کہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہو، لیکن ہم لوگوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا۔ دوسری بات آپ دیکھیں کہ کیا آر او یا ڈی آر او کے پاس یہ قوت ہوتی ہے کہ وہ اس چیزوں کو عمل سکے۔ ڈی سی ضلع میں صدر کا نمائندہ ہوتا ہے، ڈی سی کے پاس جتنے اختیارات ہیں، اگر آپ اختیارات کا وہ دیکھ لیں، ڈی سی کے اختیارات کمشنر سے زیادہ ہوتے ہیں۔ کمشنر اس کا باس ہوتا ہے لیکن ڈی سی کے اختیارات ان سے زیادہ ہوتے ہیں۔
اگر ڈی سی چاہے یا اس کی یہ منشا ہو یا اس کی یہ خواہش ہو تو ڈی سی ہر طرح کا جو اس کے علاقے میں جو بھی ایونٹ ہو، چاہے وہ الیکشن ہو چاہے کوئی بھی ہو، اس کو پرامن طریقے میں کرانے میں اس کا اپنا حصہ ڈال سکتا ہے. لیکن اگر اس کی منشا ہی نہ ہو تو پھر یہ مشکل ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکے. آپ کے سوال کو جہاں تک میں سمجھاؤں، اب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انتظامیہ بے بس تھی، لیکن انتظامیہ نے اس میں اپنا کوئی رول ادا نہیں کیا، اپنا کوئی ذمہ نہیں سمجھی، نہ اپنی کوئی دلچسپی اس پہ ظاہر کی. آپ کو ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں. اسی پولیس اسٹیشن میں ہمارے، میں معافی چاہتا ہوں میرا گلا خراب ہے، بدوان پولیس اسٹیشن جس پہ ذکر کیا کہ اس پہ قبضہ ہوا تھا، وہ ڈی سی آفس کے بہت قریب ہے، بہت ہی نزدیک ہے. اس کے بجائے کہ وہ وہاں پہ جاتے، وہ وہاں سے خاصی دور لاجور کے پولیس اسٹیشن پہ، جو سیدوں کے پولیس اسٹیشن میں پرامن لوگ ہیں، وہاں پہ جا رہے تھے، یا درمازی پولیس اسٹیشن پہ جا رہے تھے. جہاں کی رپورٹ ہوئی تھی، ہم رپورٹنگ کرتے رہے مسلسل کہ وہاں پہ جائیں. وہاں پہ کسی نے نہ جانے کی زحمت کی، نہ کوئی معلومات کرنے کی کوشش کی. تو جہاں تک ہمارے خیال ہے کہ ان کی کوئی دلچسپی نہیں تھی اس طرح کے الیکشن کرانے. یا آپ سوشل میڈیا کو فالو نہیں کرتے رہے، یا آپ نے کوئی اخبار نہیں پڑھا ہوگا. جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہماری پارٹی کی نصب العین کا تعلق ہے، 13 سے لے کر تقریباً 17 کے آدھے تک، 5 یا 6 مہینے تک ہماری حکومت رہی ہے. ہم کیا، ہمارے مخالف بھی اس بات کی گواہی دیں گے. آپ کو، آپ پوچھ لیں، لائیو آپ ویڈیو چلا لیں، لوگوں سے آپ پوچھ لیں، آپ سوشل میڈیا سے آپ کا تعلق ہے، سب لوگوں سے پوچھ لیں کہ جتنا امن ہمارے دور حکومت میں رہا، کسی بھی دور حکومت میں نہیں رہا ہے. ہمارے مخالف اس بات کی گواہی آپ کو دیں گے. ہماری بات آپ نہ مانیں. ڈے 1 سے آپ تو ابھی سے بات کر رہے ہیں، ہم پچھلے 35 سال سے ڈرگ مافیا کے خلاف ایک جنگ میں مصروف ہیں. ہم نے ہر وقت منشیات کے خلاف بات کی ہے، چوری اور ڈکیتی کے خلاف بات کی ہے. ہماری پارٹی نے ہر وقت اسی بات پہ، ہم کئی دفعہ انتظامیہ سے ملے ہیں کہ ہمارے علاقے کو ڈرگ کے گاٹے کے طور پہ انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے، اسلحہ کلچر کو باہر سپورٹ کیا جاتا ہے. ہمیں اس دفعہ ووٹ، اگر آپ غور کریں، آپ الیکشن جو ووٹ کی ریٹنگ ہے اس کو آپ دیکھ لیں، اس دفعہ ہمیں ان علاقوں سے سب سے زیادہ ووٹ ملے جو جنرل فریضی کے قریب ہیں یا اس سے متاثر ہیں. اور ان لوگوں نے ووٹ دیے جو نظریاتی طور پہ ہمارے ساتھی نہیں تھے. صرف اس بات پہ ہمیں اس دفعہ جو اتنے زیادہ ووٹ ملے ہیں، اور ان علاقوں سے جو زیادہ ووٹ ملے ہیں جو امن و امان کی وجہ سے سب سے زیادہ ڈسٹرب ہیں. اور ان لوگوں نے الیکشن سے پہلے جب ان کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہو رہے تھے، انہوں نے ہم سے نہ واٹر اسکیم مانگی ہے، انہوں نے ہمیں نہ فلڈ پروٹیکشن مانگی ہے، نہ نوکریاں مانگی ہیں جس طرح علاقے میں عام رواج ہے. ان لوگوں نے پارٹی سے صرف اور صرف ایک مطالبہ کیا ہے کہ آپ اس علاقے میں اسی طرح امن لے کے آئیں جس طرح 13 کے الیکشن کے بعد جب آپ حکومت میں تھے اس طرح کا امن لے کے آئیں. نہیں، ہم لیگل الیکشن کا بنیاد رکھتے ہیں اور انشاءاللہ اس کو ہم کریں گے، لیگل الیکشن پہ ہم جائیں گے. آپ نے شاید اس کو غور سے نہیں سنا. اب اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ الیکشن سے پہلے ہم نے چیف الیکشن کمشنر اسلام آباد، چیف الیکشن کمشنر بلوچستان، اس کے علاوہ جو سب ضلع انتظامیہ تھی ان کو ہم نے تحریری طور پر اس بات سے آگاہ کیا تھا کہ جو الیکشن آپ دوبارہ کرا رہے ہیں اس الیکشن کو آپ اسی ٹی آر او کے چیف سیکرٹری ظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ چیف سیکرٹری سمیت اس میں ہم نے سب کو تحریری طور پہ آگاہ کیا تھا کہ آپ اسی عملے کے تحت آپ دوبارہ الیکشن کرا رہے ہیں. یہاں تک کہ ہم نے مجید خان گئے تھے ان کے پاس، چیف الیکشن کمشنر کے پاس. پہلے تو ہمارا یہ تھا کہ آپ بشیر سے یا چمن سے ہمیں ہمارا وہ
کو فراہم کریں. مجید خان نے یہاں تک کہہ دیا کہ بھیا پنجاب سے لے آئیں, سندھ سے لے آئیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اس انتظامیہ کو یہاں پہ لا رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پی بی پچاس قلعہ عبداللہ. اس میں جو ہمارے کانٹینٹ سے آج کی اس پریزنٹیشن کی, اس میں سب سے پہلے ہم جو ریئل رزلٹ ہے 45 فارم کے مطابق وہ ہم دکھائیں گے, اور اس کے بعد جو 47 ڈی سی آفس میں چینج ہوا ہے, اور اس کے بعد کچھ پروفس اور ویڈیوز جو ہمارے پاس پکچرز ہے پولیس اسٹیشن کے اور ڈی سی آفس کے. اس کے بعد جو لیگل ایکشن ہے وہ ہم دکھائیں گے. جو اکارڈنگ ٹو جو اوریجنل فارم 45 ہے جو ہمارے پاس ہے, اس میں میرویس خان عزیزی کی 66,310 ووٹ ہے اور زمرد خان کے 51,904. تو اس میں جو ہماری لیڈ ہے وہ 14,406 ہے. اور اکارڈنگ ٹو فارم 47 اس میں میرویس خان کے جو ووٹ ہے وہ کم کر کے 57,132 اور زمرد خان کے جو ہے وہ 72,232 کر کے. تو اس میں پھر سے جو ڈراپ آؤٹ ہے وہ 14,900 لائے کہ مطلب وہ زمرد کو اس طرح سے لیڈ دی ہے. 47 اور 48 کی جو رزلٹ ہے. اچھا, یہ جو ہمارے پاس کچھ 5 جو پولنگ اسٹیشن ہے جس میں ہمارے اسٹاف کو کڈنیپ کیا یا جو پولنگ اسٹیشن کی جو میٹیریل جو سنیچ کیے, اس میں رزلٹ یہ آ رہا ہے کہ جو زمرد خان یہاں پر 48 کے مطابق, یعنی کہ 45 نہیں 48 کے مطابق 4,144 وہاں پر ووٹ مطلب اس 5 پولنگ اسٹیشن میں ملے, اور میرویس خان کا 525. نیکسٹ, یہ ہمارے کمپائلڈ رزلٹ ہم نے بنائے کہ یہاں پر جو اس 125 پولنگ کا رزلٹ بنا ہے اس میں 5 پولنگ اسٹیشن کی جو سنیچ ہوئے ہیں اور اباؤ 90 ان فارم 48 33 پولنگ اسٹیشن ہے. اباؤ 80 جو پرسنٹیج ان اکارڈنگ ٹو 48 وہ 31 پولنگ اسٹیشن ہے, اور جو پولنگ کی جو رزلٹ چینج ہوا ہے وہ 30 میں رزلٹ چینج ہوا ہے. اس 25 پولنگ اسٹیشن میں ہماری جو رزلٹ ہے وہ ٹوٹلی چینج ہوا ہے. اگر ہم 45 کی بات کریں تو میرویس خان کی اس میں 10,906 ہیں, اور 48 میں اسی رزلٹ کو کم کر کے 2,215 بنا ہے. یعنی یہاں پر ہماری ڈراپ آؤٹ جو رہی ہے وہ 8,708 کی, اور اسی کے مخالف زمرد خان کے 9,963 ووٹ ہے 45 میں اس 25 پولنگ میں, اور اس کو انکریز کر کے 28,159 بنا ہے. تو اس میں جو انکریز ہوئے ووٹ کے زمرد خان کی, یعنی کہ 9,963 سے وہ انکریز کر کے 18,292 ووٹ انکریز ہو گئے 48 کے مطابق. اب یہ کچھ فارم 47 ہے جو ڈی سی آفس میں جو رزلٹ چینج ہوا ہے. اب وہ جو 48 بنا ہے اس میں اور ڈی سی آفس کے جو رزلٹ ہے اس میں بھی ڈفرنس آ رہا ہے. اب ہمارے پاس اس طرح کی پولنگ اسٹیشن ہے, اگر آپ نیکسٹ کر لیں یہ. اب یہاں پر ایک جو پریزائڈنگ نے کچھ رزلٹ دیے, ایک پیج پر رزلٹ لکھ رہا ہے 20 تاریخ کا رزلٹ. ہاں, اچھا اسی میں دوسرے پیج پر جو رزلٹ بنا ہے, یعنی کہ میرویس خان کا جو رزلٹ بنا ہے وہ 21 تاریخ کا بنا ہے, اور جو زمرد کا ہے وہ 20 تاریخ کا, یعنی بیفور 1 ڈے الیکشن. 20 تاریخ کو ہمارا الیکشن نہیں تھا, لیکن ہمیں جو رزلٹ دیا وہ 20 تاریخ کو. زمرد کا رزلٹ اسی پیج پر جو ہمیں آرو آفس سے ملا ہے اس میں اسی کاپی پر 20 تاریخ کو زمرد کا رزلٹ اناؤنس ہوا ہے. اسی پیج کے دوسری سائڈ پر جو میرویس خان کا رزلٹ ہے اس میں 21 تاریخ کا ڈیٹ مینشن ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پولنگ اسٹیشن ہے, پولنگ اسٹیشن نمبر 2 قلعہ عبداللہ کلک. یہاں پہ جو ہے اوپر والا جو ہے وہ اوریجنل ہے اور نیچے جو ہے وہ 48 نمبر ہے. یہاں پہ جو ہے اوریجنل میں زمرد خان نے 351 ووٹ لیے اور 48 میں 1,012 ووٹ لیے, وہ نیچے والے.
इसी तरह हमारे पास ये जो है वो नीचे जो है ये पोलिंग स्टेशन 43 नंबर है, यहाँ पे आप देख सकते हो। वो नीचे जो है ये पोलिंग फार्म जो है 20 तारीख को बना हुआ है। इलेक्शन 21 तारीख को था और ये फार्म जो है ये 20 तारीख को बना हुआ है। अच्छा, ये फिर जो पोलिंग के दिन या बिफोर वन डे पोलिंग जो हमारी स्नैचिंग हो रही थी मेन हाईवेज पर, तो ये हमारे डीसी ऑफिस के सामने वाला पिक्चर है, जिसमें हमारे एक साथी ने भी इसको नोट किया, उसने तो लाइव चलाया जमाल साहब ने। तो ये सारी चीज़ें वो है जो डीसी ऑफिस के सामने ये सारे मतलब दुनिया या खिलाफुल्ला के अवाम इसको देख रहे थे कि ये मतलब एक तरह से वो जोर ज़बरदस्ती वाला आरओ ऑफिस को चारों तरफ से घेरे में लिया बड़े हौसले के साथ। ये अच्छा, ये वीडियो ये जो है बिल्कुल डीसी ऑफिस के सामने जो है ये यहाँ पे छोटा कोई असला भी नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे तमाम रॉकेट लॉन्चर और बड़े बड़े असले आपको इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। आप देखो ये डीसी ऑफिस के सामने यहाँ पे एफसी और इनका तमाम फोर्स मौजूद भी था, इनके बावजूद इस तरह असले की नुमाइश भी हो रही है डीसी ऑफिस के सामने। ये डीसी कचहरी ये पोलिंग स्टेशन न्यू मस्जिद 9 नंबर है। यहाँ पे जो है आप देख सकते हो तमाम टीवी चैनल्स पर भी आया और इस पोलिंग स्टेशन को अगवा करने की कोशिश की और यहाँ पे फायर हुए और इस पोलिंग की रिजल्ट जो है इस पोलिंग की रिजल्ट जो है 136 मेरे ख्याल से कास्ट हुए और सरकारी फुटेज में जो है 1000 से ऊपर इस पे रिजल्ट जुमर खान की शो की है। हमारी लीगल जो एजेंट इसमें इलेक्शन से पहले बल्कि 1-2 दिन पहले हमने आरओस को लेटर दिए कि हमारी जो स्टाफ, जिस तरह हमारे कैंडिडेट साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेयर की कि हमने 2-3 दिन पहले बताया कि हमें जो स्टाफ मिले वो क्वेटा से या मशीन से मिले। तो जो हम मतलब बार बार हर चीज़ जो हम देख रहे थे किला अब्दुल्ला के माहौल के मुताबिक हम जितने भी बालाओ काम थे या इंतजामिया थे उसको हम इन्फॉर्म कर रहे थे कि इलेक्शन जिससे हम एक ट्रांसपेरेंसी की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन जो हमारी मुखालिफ ग्रुप था वो एक तरह से मतलब फुल टाइम दांदिली या माफियाज के थ्रू मतलब इसको इलेक्शन को जमरिक के फेवर में फुल टाइम कोशिश कर रहे थे कि हम जिस तरह आपने अभी ऑफिस देखा डीसी ऑफिस का, इसी तरह पोलिंग स्टेशन में भी यही हाल रहा और डीसी ऑफिस में भी। तो ये वो हमारी लीगल एक्शंस थे या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए या हमने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू हमने अपना मैसेज बाला हुकाम तक पहुंचाया। ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो हमारे कैंडिडेट साहब ने 12 बजे यानी कि 21 तारीख को 11 से 12 बजे के दौरान कि हमारे रास्ते बंद हुए, हमारे जो प्रेसिडेंट आ रहे वो सारे जंगल रैली में या उसके बैक साइड में जो रास्ता मतलब आरओ ऑफिस तक आ रहा था उसमें मिरवेज खान ने आरओ डीआरओ चीफ इलेक्शन कमीशन या चीफ सेक्रेटरी तक एक वीडियो पैगाम दी कि हमें रास्ता दीजिए, हमारी जो प्रेसिडेंट ऑफिसर या हमारा जो स्टाफ है एजेंट है वो आरओ ऑफिस तक इजीली एक्सेस कर लेंगे। और यहाँ पे जो है हमारा जिले की 125 पोलिंग स्टेशन है। इन तमाम 125 पोलिंग स्टेशन पर हर पोलिंग स्टेशन पर हमारा पोलिंग का जो 1354 वोट है उस पे तो 14 काफी होने चाहिए थे, वहाँ पे 13 काफी मिले 1300 वोट। और इस तरह हर पोलिंग स्टेशन पे 1, 2, 3 काफी नहीं था, वो कम भेजे थे। और इस तरह वो जो फार्म आता है इलेक्शन में पोलिंग में वो 45 और 46 आते हैं, वो तकरीबन 70% हमारे पास वो सबूत मौजूद है जो 46 फार्म पर वो प्रेसिडेंट अफसर ने वो लिखे हुए कि यहाँ पे हमें इतना काफियाँ मिले।